نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے، رمضان سے پہلا والا مہینہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو وہ مبارک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جس رات کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ خلاصہ اس کی فضیلت کا یہی ہے کہ اس مقدس ترین رات میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ محروم القسمت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون کون لوگ ہیں اگلے ہفتے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ غالباً 14 قسم کے لوگ ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو مقدس مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، رمضان سے پہلے والا مہینہ، اللہ کے یہاں یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، رجب کا مہینہ، جب اس کا چاند دکھلائی دیتا تھا تو احادیث میں آتا ہے، خاص طور پر طبرانی میں روایت ہے 911 نمبر کی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے وقت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما۔ شعبان کا یہی مہینہ، یعنی اس سے پچھلے مہینے کا چاند دیکھتے وقت میں اللہ کے نبی اس مہینے میں بھی اور اس مہینے میں بھی برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آگے آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے چاند دیکھتے وقت میں رجب کا، وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان اسلامی 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ 11 مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے میں قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اور اس مقدس مہینے کے روزوں کی اور قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک روایت کے مضمون میں یہ بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو مسلمان ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کی جو عظمت اور فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے وہ تو ایک بہت آگے کی بات ہے۔ اس کا اندازہ اور اس جو کرنٹ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی رمضان سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل فرما۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، ہم سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ شعبان عربی کا لفظ ہے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کا بھی یہ نام سلیکٹ کر لیتے ہیں شعبان۔ عمدۃ القاری ایک کتاب کا نام ہے عربی زبان کی، اور فیض القدیر اس میں چیپٹر نمبر 3 پیج نمبر 2 پر لکھا ہے کہ شعبان شعبن سے لیا گیا ہے، اور
شعبن کے معنی اردو میں آتے ہیں کسی چیز کا پھیل جانا، اور اس مہینے کو جو اللہ تعالیٰ نے شعبان کا نام دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے اندر نیکیوں کا ماحول پیدا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے لیے۔ اس نیکیوں کے پھیلنے کی وجہ سے اس مہینے کو نام دیا گیا ہے شعبان کا مہینہ۔ اور یہ مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظروں میں کتنی عظمت والا مہینہ ہے، آپ اس کا اندازہ ایک روایت سے لگائیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے 1969 نمبر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا جتنے نفلی روزے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہاں نفلی کا مطلب نہیں بنتا، انہیں تو رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ جس مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ یہ مقدس مہینہ شعبان کا ہے جس میں آپ سب سے زیادہ نفلی روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں اس کا ریزن بھی بتلایا گیا، ایسا کیوں کرتے تھے آپ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا اور معلوم کیا کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور، میں نے کسی بھی مہینے میں آپ کو نفلی روزے رکھتے ہوئے اتنا پابندی سے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال حضرت اسامہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود کیا۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا جواب تھا اور آپ نے اس کا کیا ریزن بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، کہ یہ مہینہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ لوگوں کو اس مہینے کی عظمت کا نہیں پتہ، لوگ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، اور آپ نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس مہینے میں خاص طور پر انسانوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا احب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میری دل کی تمنا یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ریزن ہے جو اس مہینوں میں نفلی روزوں کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے اس شعبان کے مقدس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفلی روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس شعبان کے مقدس مہینے میں نفلی روزوں کی پابندی کریں، اور یہ نفلی روزے اور نفلی روزوں کے علاوہ جو نفلی عبادتیں ہیں ہم مسلمانوں کو زندگی میں ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آپ سب سمجھدار انسان ہیں، اپنے مائنڈ پر زور ڈال کے کبھی غور کیجئے گا تنہائی میں بیٹھ کر۔ ایک مسلمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر، شریعت نے اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، دن و رات میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا، تو روزے رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ نہیں رکھیں گے تو حساب دینا پڑے گا۔ رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں آپ ان میں روزے نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کریں گے آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے۔ دن و رات کی جو 24 گھنٹے کی
5 نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، آپ ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ نفلی نمازیں آپ اگر نہیں پڑھتے ہیں اللہ معلوم نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ ہم رمضان کے علاوہ کبھی روزے ہی نہ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرض نمازوں کے علاوہ کبھی نفلی نمازوں کی پابندی نہ کریں، کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی 413 نمبر کی روایت، کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی۔ آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ، کہ اگر اس کی نمازوں میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ باضابطہ فرشتوں سے فرمائیں گے، انظروا، یہ دیکھو کہ میرے اس بندے کے اعمال میں کچھ نفلی نمازیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، نفلی نمازیں، فرض نمازیں، نفلی روزے، فرض روزے، وہ سب ہمارے سیو کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی نمازوں میں کمی نکل جائے گی تو فرشتوں سے کہیں گے ذرا یہ دیکھو اس کے اعمال نامے میں کچھ نفلی نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ نفلی کا مطلب، نفل عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری میں لکھا ہے نفل کا، جب آپ عربی ٹو انگلش ڈکشنری دیکھیں گے تو وہاں لکھے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، یعنی زائد چیزیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ذرا دیکھو اس کے اعمال نامے میں کچھ نفلی نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفل نمازیں موجود ہوں گی تو ان نفلی نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی کمیوں کو پورا فرما دے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے جو ایک رول اور ضابطہ فرمایا وہ بڑا عجیب و غریب۔ آپ فرماتے ہیں ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی فرض عبادتیں ہیں ان تمام فرض عبادتوں کا معاملہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ محدثین نے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا اور یوں لکھا محدثین نے، جیسے ایک بندہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، مثال کے طور پر فور ایگزامپل، اس نے 25 سال کی زندگی دنیا میں گزاری اور 25 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یعنی بالغ ہونے کے بعد کی جو 25 سال کی زندگی ہے اس زندگی میں مان کے چلیے، آپ میں ایک مثال سے کلیئر کر رہا ہوں، اس نے 1000 رکعت والی نمازوں کو اس نے نہیں پڑھا، یعنی اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی کہ ان نمازوں کی اگر ہم رکعت کو کاؤنٹ کریں گے تو 1000 بنے گی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا نفلی نمازوں کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے 1000 رکعت کے برابر نفل نمازیں پڑھی ہوں گی، جیسے کبھی اس نے 2 رکعت نفل ظہر کی پڑھ لی، 12 رکعت نمازیں ہیں ظہر میں، آخر کی جو 2 ہیں وہ نفل ہیں، جن کو آپ پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے اس نے کبھی تہجد پڑھ لی 12 رکعت، 8 رکعت، ان تمام کو جب کاؤنٹ کیا جائے گا، اگر اس کے اعمال نامے میں 1000 رکعت نفل نمازیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جو 1000 رکعت کے برابر فرضوں میں کمی کی تھی، ان کو ان کے برابر کر دیا جائے گا اور اس کا حساب برابر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بندہ ہے، اس نے بالغ ہونے کے بعد سے جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، مثال کے طور پر 10,000 روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری، آپ سب جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ اگر اس نے 10,000 روپے زکوٰۃ کے ادا نہیں کیے تھے اور دنیا سے وہ چلا گیا، انتقال ہو گیا، لیکن اس نے 10,000 روپے نفل کے طور پر صدقہ کر رکھے تھے، کسی مانگنے والے کو 5 روپے دے دیے، کسی کو 1000، کسی کو 2000، اس طریقے سے اگر اس کے اعمال نامے میں 10,000 روپے نفلی صدقے کے نکل گئے تو اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اس کا مطلب یہ ہوگا اب زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مؤاخذہ نہیں کریں گے، گرفت نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ہی بات یہ بتلانی تھی،
ہم نے اس مقدس مہینے میں شعبان کے یا اس کے علاوہ اور مہینوں میں اگر نفلی روزے رکھے ہوں گے، مثال کے طور پر ہم نے 50 نفلی روزے دنیا کی زندگی میں رکھے، اور رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر شریعت نے فرض کیے ہیں، ہم نے بالغ ہونے کے بعد سے مرنے کی زندگی تک 50 روزے رمضان کے مقدس چھوڑ دیے اور 50 روزے ہمارے اعمال نامے میں نفلی نکل گئے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان 50 نفلی روزوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے رمضان کے فرض روزوں کی تلافی فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری گرفت آخرت میں نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، قرآن کی آیت ہے، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ مقدس ترین نبی دنیا کی 63 سالہ زندگی میں نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے، نفلی عبادتیں اتنی زیادہ کرتے تھے کہ ہم تم تو تصور نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم سوچ بھی لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم تو اگر تہجد کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو 2-4-5 منٹ میں پوری کر لیتے ہیں، لیکن وہ نبی جس کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا قرآن نے اعلان کیا، اتنی لمبی لمبی نفل نمازیں وہ پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی پر ریسرچ کریں، نفلی روزوں کا جائزہ لیں، تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے کے 3 نفلی روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے، جن کو عربی میں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام بیض کا مطلب یہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، اس چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 ان تینوں تاریخوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام پابندی سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ روزے نفلی ہوا کرتے تھے، آپ کے اوپر فرض اور واجب اور ضروری نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام نے ہر مہینے کے ان 3 روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ بخاری شریف میں 1979 نمبر کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوم 3 ایام صوم الدہر کلی، کہ اگر کوئی مسلمان ہر مہینے ان 3 روزوں کی پابندی کرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، کہنا سننا آسان، فضیلت کتنی بڑی آپ نے بیان فرمائی کہ جس نے ان 3 روزوں کی پابندی کی، صوم الدہر کلی، گویا اس نے پوری زندگی کے نفلی روزے رکھے۔ کیوں اور کیسے، اس پر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے جو بہانے تلاش کر کے اپنے بندوں کو نیکیاں عطا فرماتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم خاص طور پر ہر مہینے 3 روزوں کی سنت کو زندہ کرنے کا اپنا مزاج بنائیں۔ رکھیں گے انشاءاللہ؟ بہت آسان ہے، اور اگر نفلی روزے رکھنا ہم نے شروع کر دیے، آپ تصور کیجئے، یقین کیجئے، میں نہیں کہہ رہا، ریسرچ کر کے کتابوں نے لکھا ہے، میڈیکل کے اکارڈنگ سائنس نے لکھا کہ جو مسلمان یا جو انسان نفلی روزے رکھتا ہے، اگر وہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے تو کبھی بھی اس کے اندر سے نفسانی خواہش اتنی نہیں ابھر سکتی کہ وہ زنا کے خطرناک جرم کا ارتکاب کر لے۔ یعنی اگر کسی بندے کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان ہے، ینگ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ ہر مہینے 3 روزے نفلی پابندی سے رکھتا ہے، تو زندگی کے اندر وہ انشاءاللہ اپنے جذبات کی بنیاد پر ان کنٹرول ہو کر کے زنا جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل کے اکارڈنگ جو باڈی پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ روایت بیان فرمائی، مجھے یاد آ گئی، ترمذی کی روایت ہے کہ جو مسلمان اپنی بیوی کے نان اور نفقے کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہو، فَلْيَنْكِحْ، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ نان و نفقے کا مطلب اگر وہ اپنی بیوی کے کپڑے لتے، اپنی بیوی کے روٹی کپڑوں کا خیال رکھ سکتا ہو، اتنی اس کو انکم ہو، تو وہ چاہیے کہ شادی کر لے۔ اور آگے آپ نے فرمایا
کہ جو آدمی اپنی بیوی کے نان و نفقے کو برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کی آمدنی اتنی نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو روزی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ اٹھا سکے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا فلیصم، اس مسلمان کو چاہیے وہ بجائے شادی کرنے کے روزہ رکھے۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف میڈیکل اور ایک طرف اللہ کے نبی کی بات، دونوں میچ کرتی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں میچ کر کے خود تفصیل سے بتلاتا کہ اگر کوئی مسلمان نفلی روزے پابندی سے رکھتا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنے جذبات پر ان کنٹرول ہونے کی بنیاد پر زنا نہیں کر سکتا، تو سنت بھی زندہ ہوگی، گناہوں سے بھی ہم بچیں گے، اور سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن ہمارے روزوں میں اگر کمی نکل گئی، جو رمضان کے فرض روزے ہیں، ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ ان نفلی روزوں کے ذریعے پورا فرما دیں گے، تو ہم آخرت کے مؤاخذے سے بھی بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ 2-3 مسئلے ہم ذہن میں رکھیں، پھر میں اپنی بات مکمل کروں۔ پہلا مسئلہ تو یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں نفلی روزے اللہ کے نبی خوب رکھا کرتے تھے۔ میں نے بتلایا آپ کو، ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس مہینے کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اللہ کے نبی کو نفلی روزے رکھتا ہوا اتنا کثرت سے نہیں دیکھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فضیلت کو سن کر کے کوئی مسلمان اس شعبان کے مہینے کے پورے تمام دنوں کے روزے رکھ لے۔ فقہا نے لکھا ہے، خاص طور پر فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ شعبان کے آخری جو 3 دن ہیں، یعنی اس مہینے کے جو آخر کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ کیوں نہیں رکھنے چاہیے؟ اس کے جو ریزنز ہیں وہ لکھے ہیں فقہا نے۔ پہلا ریزن یہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس مہینے کے روزے پورے مہینے کے رکھیں گے تو پھر اس مہینے اور رمضان کے مہینے میں فرق نہیں رہ پائے گا، چونکہ رمضان کے روزے ہمیں پورے رکھنے ہیں، وہ 29 ہو یا 30 ہو۔ اگر ہم اس مہینے کے بھی پورے روزے رکھیں گے تو رمضان کے اور اس مہینے کے روزوں میں فرق نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے فرق کرنے کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ آخر کے 3 دنوں میں روزے نہ رکھے، باقی اور دن جو 27 اس کے ہاتھ میں ہیں ان میں وہ جتنے چاہے نفلی روزے رکھے۔ دوسرا ریزن یہ لکھا ہے فقہا نے کہ ماہ رمضان پر کسی دن کا اضافہ نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج رمضان کے مہینے کا چاند نظر آیا اور ہم نے آج کے دن جو آخری دن ہے وہ 29 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی، چونکہ کبھی کبھی چاند 29 میں بھی دکھلائی دے جاتا ہے، ہم نے اس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ رات میں چاند دکھلائی دیا، اگلے دن ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ روزہ اور اگلے دن رمضان کا روزہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے گویا رمضان کا مہینہ کل شروع ہوا تھا۔ تو دونوں کے درمیان میں علیحدگی اور جدائیگی کرنے کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آخر کے 3 دنوں میں ہم مسلمانوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ اس شعبان کے مقدس مہینے میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم مسلمانوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی تو وجہ ہوگی بزرگوں کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو رات آتی ہے شب برات، اس کی بے شمار فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، لیکن افسوس ہے اس زمانے میں ایک بڑی سنکھیا ان لوگوں کی ہے جو پتہ نہیں کہاں سے اناپ شناپ چیزیں پڑھ کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شب برات آتی ہے مقدس رات، اس مہینے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، کرتے ہیں بات، نفلی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے اور اس رات میں عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے اگلے ہفتے باضابطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس مقدس رات کی اللہ کے نبی نے اور خود قرآن کریم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں
कुछ मनगढ़ंत भी हैं और कुछ सही भी हैं, उनका हम तज्ज़िया करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में वो मुक़द्दस रात भी शामिल फरमाए और अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में अगला मुक़द्दस महीना रमज़ान का भी दाखिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।